طریقہ بتایا, صبح شام اللہ کی بات سنو, سنو اللہ سے ہونا بہت آسان ہے, وہ اللہ سے ہونا سنو. آج سن رہے ہو مودی سے ہونا, ٹرمپ سے ہونا, یا حکومت سے ہونا, یا ڈالر سے ہونا, یہ سب غلط ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اس کو سنو. لا الہ الا اللہ ایک پرزہ ہے جو دل میں ڈال لو کہ اللہ جب تک نہ چاہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا. ابراہیم اسلام چھری پکڑ کے بچے کو ذبح کرنا چاہیں, اللہ کی چاہت نہ ہو, اللہ چھری کے نیچے جان بچا کے دکھا دیں. ابراہیم صاحب آگ میں جائیں اور ہر چیز جلا دے آگ, لیکن اللہ ابراہیم صاحب کا ایک بال جلانا چاہیں, اللہ یہ بتا رہے میری مرضی کے بغیر آگ بھی نہیں جلا سکتے. پانی پیاس بجھاتا ہے, اللہ قرآن میں بتا رہے قوم کا قصہ, قوم پانی پیتی رہی, اللہ نے پیاس نہیں بجھائی, کیونکہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا حکم کو محتاج ہے. یہ جتنے اسباب ہیں یہ سب کچھ کر, بھلا اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے نبی جی آپ کہہ دیجئے نہ آپ کسی کی ہدایت کے مالک ہیں نہ کسی کے نقصان کے مالک ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں, آپ محنت کرتے رہیں, آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں, آپ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑیں, آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہدایت رکھی نہیں ہے میرے نبی, آپ بس محنت کرتے رہیں, آپ پہنچاتے رہیں, ہدایت تو اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں. ان باتوں کو سننا میرے دوستوں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نمرود اکیلا پریزیڈنٹ, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. یہاں تو خان صاحب کے اپوزیشن میاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, وہاں تو اکیلا نمرود ہے, پولیس اس کی, فوج اس کی, اور پورا اس کو ایک نجومی نے بتایا آج رات کو بچہ پیدا ہوگا تجھے مار دے گا, کہ ایسی کی تیسی دیکھتا ہوں. سو سارا قوم الگ کر دی, عورت الگ مرد الگ, اور اسٹیڈیم بنا کے اوپر تخت پہ بیٹھ گیا, یہ دیکھتا ہوں کون آج ملتا ہے عورت اور مرد, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بچہ ہوتا ہے. اب ابراہیم السلام کے والد اور والدہ دونوں وزیر تھے, مرد وہ چلے گئے, عورت میں وہ, اور الگ کر دیا. اب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کوئی ہے تو نہیں گھر, سب خالی. اب اللہ نے ظالم کو تخت پہ سلایا اور اس تخت کے نیچے ابراہیم صاحب والدین کو ملایا اور وہیں حمل ٹھہرایا, اس کے تخت کے نیچے پیدا کرایا. وہ مرنے سے پہلے ہر مارنے کی کوشش کی, پوری یعنی ایک حکومت تھی نمرود کی, فوج اس کی, پولیس اس کی, ساری قوم اس کی, ایک بچے کو مارنے نہ مار سکا. اللہ نے اس بچے کو بچا کے دکھایا اور نمرود کی ساری فوج کو جو ہے اللہ نے مچھروں سے مار دیا. میرے دوستو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ حاملہ اونٹنی پہاڑی سے نکال دے, بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر دے, بغیر بچے کے, بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے, سردی میں کھجور لگا دے, حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پال دے. اس اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اس اللہ کو سنو, اس کان میں یہ ڈالو اللہ بڑے ہیں. پیپسی کیوں اتنا سن, پیپسی ہوتی ہے, پیپسی پھیل جاتی. پیپسی $100 ملین سالانہ خرچ کرتی ہے ایڈورٹائزمنٹ پہ. کیوں؟ کہ جہاں پیپسی کا ایڈ ختم وہاں کوک آگے چلی جائے گی. آج اللہ کا ایڈ ختم ہو گیا. اللہ بڑے ہیں, قدرت والے ہیں, طاقت والے ہیں, مالک ہیں, خالق ہیں, سب ہر شے کے رازق ہیں, سب کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. یہ بات سننا. دوسری چیز اس بات کو کرنا بھی ہے, یہ سننا. دیکھیں نا کالج میں سارے پیپر پاس کرنے, اللہ نے 4 راستے بتائے ہدایت کے. پہلے سننا, پھر اس کو بولنا بھی, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹے بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں. دعوت دینا, ہم دائی ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ ہم دائی ہیں, ہمیں اللہ نے اس بات کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ پہلے باتیں نبی کرتے تھے, اب اللہ نے نبوت کا دروازہ ختم کر کے نبی کا کام جاری رکھا ہے. قیامت تک اب یہ نبی کا کام میرے آپ کے ذمہ ہے. یہ اللہ ہم سے سوال کرے گا, ہم نے تمہیں کیوں بھیجا تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم فالتو پیدا ہوئے تھے؟ وانکم الینا لا ترجعون, تمہیں یقین نہیں تھا تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کام دیا جو اللہ نبی کو دیتے تھے. اس امت کو فضیلت بخشی ہے. اور قرآن میں کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا, آپ کہہ دیجیے فاتبعونی, یہ آپ کی 24 گھنٹے کی اتباع کریں. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان سے محبت بھی کرے گا. نبی کی اتباع کیا کتنی آسان بات ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کہہ دیجیے نبی کا رستہ کون سا؟ دعوت والا. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, پورے بصیرت کے ساتھ دعوت دیجیے. انا من اتبعنی, یہی آپ کا رستہ ہے, اور جو آپ پہ ایمان لائے ان کا بھی یہی دعوت والا کام. کتنے مسلمان آج دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. آج ہیں یا نہیں ہیں؟ روتے رہیں, چیختے رہیں. اور جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے, اللہ ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. قرآن میں ایک قصہ ہے اصحاب اخدود بچے کا, ایک دعا کی اللہ نے ساری قوم کو ہدایت دی. آج ہمارے قرآن خوانیاں کام نہیں دینی, دعوت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں. 1 لاکھ حج کر لیں کوئی دعا قبول. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دعا قبول ہو گیا. بھائی صبح جو فجر پڑھ لے مسجد میں جماعت کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں, یہاں لوگ لٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ حدیث ہی غلط ہے, نعوذ باللہ. قرآن میں شفا ہے, مجھے آپ کو کیوں نہیں ملتی شفا؟ قرآن نے کہا شفا ہے.
اس میں رحمت ہے، کیوں نہیں ہم پہ رحم ہو رہا؟ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئے. دعوت کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. آج لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن دعوت نہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے. اسلام کا پہلا حکم نماز نہیں ہے، اسلام کا پہلا حکم دعوت ہے. تم فانذر وربک فکبر. نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے. آدمی تکبیر تحریمہ نہ کہے اور 3 گھنٹے کا سجدہ کرے، نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی. اسلام شروع ہوتا ہے دعوت کے کام سے. اس لیے اللہ نے نماز چھوڑنے کی سزا بتائی ہے، دعوت چھوڑنے کی کوئی سزا نہیں بتائی ہے. اللہ نے بڑے بڑے گناہ معاف کیے صحابہ کے اسلام لانے کے بعد، لیکن 3 صحابہ سے ایک دفعہ میدان جنگ چھٹا، اللہ کے نبی نے 50 دن سلام بند کر دیا سب. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ 6 ارب جہنم میں جا رہے ہیں اور ہم اپنی عیاشی میں لگے رہے ہیں کہ یار اپنا گھر بناؤ چھوڑو، ہے نا. کہتے ہیں نا انسان جانور بن جاتا ہے محنت نہ کرنے سے. جانور پہلا لیول کیا ہوتا ہے؟ گائے بھینس بکری والا، اپنا کھاؤ اپنا پیو باقی بھاڑ میں جائے. آج کتنے سارے جانور یاد پھر رہے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں یہ کام دیا، کہا دعوت نہیں دو اے نبی جی، یہ تمہارا رستہ ہے اور جو تمہیں نبی مانتے ہیں ان کا بھی رستہ ہے. بلکہ اللہ نے نبی کو کہا آپ کہہ دیجئے قل اننی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. آپ کہہ دیجئے اے نبی جی آپ کی بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے. آپ کی پناہ کا ہے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے دعوت نہ دے. وہ تو اتنی دعوت دیتا تھا کہ ان کی جان اللہ کہہ رہے نکل جائے گی، اتنی دعوت نہ دے. اللہ ان کو روک رہے ہیں کہ اتنی دعوت دے رہا ہے کہ تیری جان چلی جائے. ان کو اللہ کہہ رہے نبی بتا دیجئے کسی کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اگر اللہ پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ اور رسالتی، پناہ دعوت اور تبلیغ اس کام میں. تو میرے دوستو اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے اللہ ہماری مدد نہیں کرے. کہیں ہماری مدد ہو رہی ہے؟ دعوت کا کام نہیں کریں گے قرآن کی برکت سے شفا سے رحمت سے محروم. دعوت کا کام نہیں کریں گے اللہ ہم میں آپس میں نفرت ڈال کے لڑوائے گا. آج ہم سب لڑ رہے ہیں، 55 ملکوں میں مسلمانوں کو جوڑ نہیں ہے. دعوت کا کام نہیں کریں اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا. سوال کریں گے اللہ سوال پورا نہیں کرے گا. تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ کو سننا، اللہ کو بولنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. باقی سب ضرورت ہے وہ ساتھ کریں گے. ان تنصروا ینصرکم، تو میرا کام کرو تمہارے کام کروں. اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اگر اس کا اللہ فرماتے ہیں بولو گے سنو گے اس سے دل کھلے گا، آنکھ کھلے گی، کان کھلیں گے. اور اس کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، زمین میں پھرو اللہ کی، فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، تب تمہارے اللہ دل کی عقل کھولے گا، پھرے بغیر نہیں کھولے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اور آذان یسمع بہا، پھر تمہارے کان بھی کھل جائیں گے، پھر تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اور سے سن لو، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں سینوں میں. وہ دل کی آنکھ کان اور عقل کھولنے کے لیے افلم یسیروا فی الارض، زمین میں پھرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھائی گزارش ہے، ایک تو مسجد کی محنت، روزانہ مسجد کو وقت دیں. جیسے جم میں مسل بنتے ہیں سب مسجد میں روح بنتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی محنت بنائی. آپ مسجد یا نہیں آفس کو مسجد بنا لیں. اکثر صحابہ کے گھر میں ایک چھوٹا سا مصلی ہوتا تھا، عورتیں وہاں مسجد کی محنت کرتی تھی، مسجد باہر صحابہ مسجد محنت کرتے تھے. تو ہم بھی نیت کریں. تبلیغ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد کی محنت سکھا رہے ہیں، ایمان تقویٰ سکھا رہے ہیں. جیسے سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتی. کا بتایا صبح شام اللہ کی بات سنو اللہ سے ہونا بہت آسان ہے. وہ اللہ سے ہونا سنو. آج سن رہے ہو مودی سے ہونا، ٹرمپ سے ہونا یا حکومت سے ہونا یا ڈالر سے ہونا،